اصل مقصد پر آ گئے محفظی جو کتاب لکھنے سے مقصد. دیکھو میاں علامہ آبھاری رحمۃ اللہ علیہ ماتن میں تو اثبات حیولہ کی دلیل چلا دی. اس طریقے سے جیسے فلاسفہ کا طریقہ ہے اسی طریقے پر، کیونکہ کتاب ان کی علم کی لکھنی ہے کہ بعض احکام جو قابل للانفکاک ہیں وہ جیسے حس میں متصل واحد نظر آتے ہیں، مان لو کہ وہ نفس الامر میں اسی طرح متصل واحد ہیں. اس پر دلائل دیے. بعض احکام جو قابل للانفصال ہیں وہ جیسے حس میں متصل نظر آتے ہیں، مان لو کہ نفس الامر میں بھی وہ متصل ہیں. یہ ثابت کر دیا. اچھا تو جب وہ نفس الامر میں متصل ہیں، مثلا کو دیکھو تو جب نفس الامر میں متصل ہے، کیونکہ اگر نفس الامر میں متصل نہیں مانتے ہو، منفصل مانتے ہو، تو لازم آتا ہے لا یتجزا یا سطح جوہری یا خط جوہری، تو وہ تینوں تو باطل ہیں، لازم تو باطل. تو ثابت ہوا کہ وہی احکام جو قابل للانفصال ہے، بعض احکام جو قابل للانفصال ہیں وہ نفس الامر میں بھی ایسا متصل ہیں جیسے حس میں متصل ہیں. یہ تو ثابت کر دیا انہوں نے، دلیل لے دی. تو آگے کیا فرمایا کہ میاں دیکھو اب ہم کیا کرتے ہیں، یہی جو بعض احکام بعض اجسام کا اتصال ثابت ہو گیا کہ یہ نفس الامر میں متصل ہے، ہم ان کے اوپر تقسیم طاری کرتے ہیں. دیکھو متن کو، دیکھا یہ وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا إِثْبَاتُ الْحَيُّولَ فِي الْأَجْسَامِ كُلِّهَا لِأَنَّ ذَلِكَ الْمُتَّصِلَ، چلو کلام چلاؤ یہاں سے، لِأَنَّ ذَلِكَ الْمُتَّصِلَ قَابِلٌ لِلْانفصال. ہاں وہ جو متصل نفس الامر میں، جو جسم متصل نفس الامر میں ثابت ہوا وہ کیا ہے، انفصال کا قابل ہے. تو متصل فی الحال متصل واحد ہے، ایک ہے، یہ جیسے یہ ایک ہے لیکن قابل ہے انفصال کا. سمجھ میں آ گئی ہے. اب جب انفصال کا قابل ہے تو چلو ہم بالفعل اس پر انفصال طاری کرتے ہیں. تو دو اس ایک جسم کے کتنے بن جائیں گے، کم از کم دو. اب یار دونوں میں سے ہر ایک جسم ہے، دونوں میں سے پہلے کیا تھا، ایک جسم، اب دو، اب کیا ہوئے، دو جسم بن. انفصال طاری کیا تو دو جسم، کیونکہ ہر ایک میں طول عرض و مخ ہے، تو دو جسم بن گئے. یہ دو جسم
کیسے بنے؟ دیکھو فرماتے ہیں کہ قابل للانفصال، پھر یہاں دو تین چیزیں ہیں۔ اس انفصال کو کس نے قبول کیا؟ یہ جو ہم نے اس کو دو ٹکڑے کیا تو بالفعل انفصال آ گیا نا۔ تو اس یہاں پر ایک ہے جسم تعلیمی، جس کو مقدار کہتے ہیں۔ مقدار کم مقول ہے، کم میں سے جانتے ہو؟ مقدار ما يقبل القسمت والنسبت لذاته، مقول ہے کم، مٹپ، مقدار، اس کو جسم تعلیمی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کے اندر جسم تعلیمی ہے نا، مٹپ تو ہے، تو ایک ہے یہاں پر جسم تعلیمی۔ سمجھ آئیے؟ اس کے علاوہ جسم تعلیمی کو لازم ہے کیا چیز؟ صورت جسمیہ۔ تو اس ایک میں صورت جسمیہ بھی تو ہے۔ یہ دو چیزیں موجود ہیں۔ اب جب ہم نے اس کو دو ٹکڑے کیا تو تقسیم کو تو قبول کیا نا اس نے۔ اب یہ تقسیم کو قبول کرنے والی شے کون سی ہے؟ کیا مقدار ہے جو پہلے سے یہاں موجود ہے، یا صورت جسمیہ، یا کوئی تیسری چیز؟ اس لیے فرماتے ہیں دیکھو متن کو متن سے ملاؤ۔ فالقابل للانفصال فی الحقیقت، جب ہم نے انفصال طاری کر لیا تو اب اس انفصال کو جس چیز نے قبول کیا وہ کیا ہے؟ اما ان یکون هو المقدار، یا تو وہ جسم تعلیمی نے قبول کیا، او الصورت المستلزمۃ للمقدار، یا وہ صورت جسمیہ نے قبول کیا۔ دیکھا؟ او معنی آخر، یا کسی تیسری چیز نے جو اور ہمیں نظر نہیں آ رہی، کسی تیسری چیز نے قبول کیا۔ اب کہتے ہیں آگے دیکھو میاں، لا سبیل الی الاول والثانی، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انفصال کو قبول کیا ہے کس نے؟ مقدار نے یا صورت جسمیہ نے۔ یہ دونوں تو قابل انفصال نہیں ہے، سمجھائیے؟ وَإِلَّا لَزِمَ اجتماع الاتصال والانفصال، ورنہ تو اجتماع لازم آ جائے گا، اتصال و انفصال دونوں کا، کہ اتصال کے وقت بھی یہ تھا تو انفصال کے وقت بھی یہ ہے۔ نہیں سمجھے؟ مقدار نے اگر قبول کیا تو یہی مقدار جب یہ جسم متصل تھا تو بھی ہے، اور جب منفصل ہوا تو بھی۔ صورت کا بھی یہی حال ہے، وہی صورت جسمیہ پہلے بھی ہے تو اب بھی ہے۔ تو میاں بیک وقت اتصال اور انفصال کا اجتماع لازم آ جائے گا، تو یہ لازم تو بات ہے تو فرما لوں مثل، لہٰذا یہ دونوں تو قابل انفصال نہیں ہے۔ انفصال کو ان دونوں میں سے کسی ایک نے قبول نہیں کیا، لہذا کسی اور شے نے قبول کیا جو یہاں ہے اور ہمارے نظر میں نہیں آتا، فَهُوَ الْحَيُّولَا۔ سمجھے ہو؟ وہ اور شے جس نے انفصال کو قبول کیا وہ ہے حیولا، سمجھ آ گئی ہے؟ وہ حیولا، اس لیے آگے کہتے ہیں متن میرے۔ اچھا یہ والقابل یجب، فتعین ان یکون القابل معنی آخر، دیکھا؟ جب مقدار نے بھی قبول نہیں کیا، ہاں جسم تعلیمی نے بھی قبول نہیں کیا، صورت جسمیہ نے بھی قبول نہیں کیا، یہ دو چیزیں ہمارے پاس تھی نا، تو یہ دونوں تو ہیں نہیں،
تو فتعین ان یکون القابل معنی آخر، کہ قابل للانفصال پھر کون نکلا؟ کوئی اور شے ہے یار یہاں پر جو ہمیں نظر نہیں آتی. وہ کیا چیز ہے؟ وہ المانی من الحیولہ، حیولے سے وہی مراد ہے. تو حیولہ ثابت ہو گیا، سمجھے ہو؟ اچھا، ایک تو یہ طریقہ ہے فلاسفہ کا حیولہ ثابت کرنے کے لیے. یہ دلیل جو علامہ بھری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جیسے وہ نقل کرتے ہیں اسی طرح نقل کرتے ہیں. لہذا جسم میں حیولہ ثابت ہو گیا. تو آگے پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ اے میاں، آگے متن کو دیکھو، متن کو. جی، ان ذلك الجسم مرکب من الحیولہ والصورۃ. ہاں، مرکب. وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ الْجِسْمَ مُرَكَّبٌ مِّنَ الْحَيُولَةِ وَالصُّورَةِ وَجَبَ أَن تَكُونَ الْأَجْسَامُ كُلُّهَا مُرَكَّبَةً مِّنَ الْحَيُولَةِ وَالصُّورَةِ. سمجھا گئی؟ جب یہ بعض اجسام میں کلام چلایا تھا نا، کہ بعض اجسام جو قابل انفصال ہیں وہ جیسے حس میں امر متصل ہیں، جیسے نفس الامر میں بھی متصل ہیں. تو کلام تو بعض اجسام میں چلایا تھا، تو نکلا کیا کہ انہی بعض اجسام میں حیولہ ثابت ہو. تو آگے کیا کہا؟ آگے ان کے اوپر قیاس کرتے ہیں، بعض اجسام کے اوپر قیاس کرتے ہیں کل اجسام، کہ جب بعض اجسام میں حیولہ ثابت ہو گیا تو لہذا کل اجسام میں حیولہ ثابت ہے. لہذا وہ جو پہلے کہا تھا کہ کل جسم مرکب من جزئین، ہر جسم مرکب ہے، اس کو ثابت کر رہے ہیں اس دعوے کو. تو آخر میں کیا کہہ دیا؟ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ الْجِسْمَ، وہ جسم کون سا جسم؟ وہ قابل انفصال بعض جو ہے جو عند الحس متصل ہے، اسی طرح خارج میں بھی متصل ہے. وہ بعض اجسام جو ہیں وہ مرکب من الحیولہ والصورۃ، جب ان کا ترکب ثابت ہوا حیولہ صورت سے تو وجب ان تکون الاجسام کلھا مرکبۃ من الحیولہ والصورۃ. لہذا سارے کے سارے مرکب ہونے چاہیے حیولہ صورت سے. لأن الطبیعۃ المقداریۃ، وہ یہ الگ بات آگے چلیں گے، لیکن بہرحال اتنی بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ انہوں نے بذات حیولہ ثابت کیا بعض اجسام، دلیل چلائی بعض اجسام، تو پھر قیاس کر دیا ان بعض کے اوپر کل اجسام، کہ ان بعض میں تو ہم نے دلیل چلائی نا تو حیولہ ثابت ہو گیا. لہذا جسم طبیعت واحدہ ہے، تو طبیعت واحدہ کا تقاضا اپنے افراد میں بدلتا نہیں، یہ بتائے گا بعد میں، بدلتا نہیں ہے. تو لہذا جب بعض اجسام میں حیولہ ثابت ہو گیا تو کل اجسام میں ثابت ہو گیا. تو کل باقی اجسام کو قیاس کر دیا ان بعض اجسام. تو یہ بات یاد رکھیں کہ بعض اجسام میں تو انہوں نے حیولہ بالدلیل ثابت کیا، دلیل کی، اور ان بعض کے علاوہ میں حیولہ ثابت کر رہے ہیں بطریق قیاس. سمجھے ہو؟ اس بات کو ذرا اپنے پاس رکھو، یاد رکھو. اب آج کا جو آپ کا سبق ہے فرماتے ہیں وہاں ہونا بحث، یہ اب رگڑا چڑھا رہے ہیں فلاسفہ کو. سمجھ آ گئی ہے کہ دیکھو میاں یہ جو تم نے دلیل چلائی ہے کہ بعض اجسام
جو قابل للانفکاک ہے، حس میں وہ متصل ہے، لہذا مان لو کہ نفس الامر میں بھی وہ متصل ہے، تو چلو مان لیا متصل ہے۔ تو تم نے اس پر انفصال طاری کیا، تو تم نے کہا قابل للانفصال، اب وہ مقدار بھی نہیں ہے اور وہ صورت جسمیہ بھی نہیں ہے، لہذا کوئی اور شے ہے جو اس کے اندر ہے، تو وہ حجولہ۔ تو یہ دلیل تو آپ نے چلائی ہے کس میں؟ بعض اجسام۔ سمجھا گئی ہے؟ اچھا، تو اب دیکھو میاں، تم نے آگے ایک بات کہی تھی کہ اگر تم ان بعض اجسام کو نفس الامر میں متصل نہیں مانتے تو پھر منفصل مانو گے، منفصل بالفعل، تو ان کے اجزاء پھر یا لا تتجزا ہوں گے، ایک جہت میں تقسیم قبول کرے تو پھر خط ہوگا، خط جوہری، دو جہتوں میں کرے تو سطح جوہری، کسی جہت میں نہ کرے تو اجزاء لا تتجزا، تو یہ لازم تو باطل ہے، تو یہ شق تو باطل ہے، تو اس کے اجزاء یا اجسام ہوں گے یا غیر اجسام ہوں گے، تو غیر اجسام کی تو یہ شق یہ باطل ہوگی، تو اس کے اجزاء اگر اجسام ہیں تو پھر ہم ان میں کلام چلاتے ہیں کہ وہ متصل ہیں نفس الامر میں کہ منفصل ہیں، تو اگر وہ منفصل ہیں تو پھر ان کے اجزاء اجسام ہوں گے، کیونکہ غیر اجسام تو باطل اجسام ہوں گے، تو پھر ان اجسام میں کلام چلائیں گے، وہ جو اجزاء بنیں گے، سمجھائیے، ان کے اجزاء جو ہیں وہ منفصل ہوں گے یا متصل ہوں گے، متصل ہوں گے تو منفصل ہوں گے، تو ان کے اجزاء غیر اجسام ہو تو وہ تو باطل، تو اجسام ہوں گے تو پھر ان میں کلام چلائیں گے۔ یوں چلتے چلتے انتہا ہونی چاہیے کن اجسام پر؟ انتہا ہونی چاہیے کن اجسام پر؟ ایسے اجسام پر جو متصل ہیں، کیونکہ منفصل مانو گے تو پھر قصہ چلے گا، نہیں سمجھے؟ وہ دلیل پہلے پڑھ چکے ہو نا، یاد ہے کہ اگر اجزاء اجسام ہے تو پھر ننقل الکلام الیہا، یہ کل پرسوں جو پڑھا تم نے، وَإِنْ كَانَتْ أَجْزَاؤُهُ أَجْسَامًا نَنْقُلُ الْكَلَامَ إِلَيْهَا وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى جِسْمٍ لَا مَفْصِلَ فِيهِ بِالْفِعْلِ۔ دیکھا؟ تو اس دلیل سے کیا ثابت ہوا کہ میاں تمام اجسام کا متصل ہونا نفس الامر میں ضروری نہیں ہے، بس انتہا ایسے اجسام پر ضروری ہے جو وہ متصل ہو نفس الامر میں، انتہا ایسے اجسام پر ضروری ہے، نہیں سمجھے؟ تو کل اجسام کا نفس الامر میں اتصال تو ضروری نہ ہوا، سمجھائیے، بلکہ ہر جسم جو ہے میں کہتا ہوں وہ نفس الامر میں منفصل ہے، تو تم کہو گے اس کے اجزاء اجسام ہیں، ہاں اجسام ہیں، تو پھر ان اجسام میں ہم کلام چلاتے ہیں جو اجزاء بنے، تو ہم کہتے ہیں چلاؤ، سمجھائیے، پھر وہ ان کے اجزاء کیا ہوں گے؟ اجسام ہوں گے، غیر اجسام تو نہیں ہو سکتے، اجسام ہوں گے، تو پھر ان میں کلام چلاتے ہیں، چلاؤ، پھر ان کے اجزاء اجسام ہوں گے تو ان میں کلام چلاؤ، تو آخر میں یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا کب؟ جب کہ ایسے اجسام آخر میں آ جائیں گے، انتہا ہو جائے گا ایسے اجسام پر
جو نفس الامر میں متصل ہو. تو اس دلیل سے کیا ثابت ہوا کہ تمام اجسام کا نفس الامر میں اتصال ضروری نہیں ہے، بس اتنا ضروری ہے کہ انتہا کس پر ہو؟ اجسام متصلہ پر. سمجھا گئی ہے؟ انتہا ہو کس پر؟ اجسام متصلہ. تو جل چھوٹ جائے گی. تو یہ ثابت ہوا کہ آخر میں جو اجسام آئیں گے نا وہ بڑی مدت کے بعد وہ متصل ہوں گے، نفس الامر میں وہ متصل ہوں. لیکن میاں ٹھیک ہے چلو آخر میں جو آئے وہ متصل ہوئے، لیکن اے میاں ہیں تو متصل، ثابت ہوا اتصال. لیکن اس اتصال سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ وہ تقسیم کو بھی بالفعل قبول کریں گے؟ تمہاری دلیل تو آگے جائے گی نا. تم کہو گے کہ وہ جو متصل ثابت ہوئے ان کو آگے ہم تقسیم طاری کرتے ہیں. تو تقسیم کس نے قبول کی؟ حیولہ. تو ایسا ثابت نہیں ہوتا کہ صرف بعض اجسام جو آخر میں متصل ثابت ہو گئے کہ ان سے حیولہ ثابت ہو گیا. حیولہ کب ثابت ہوگا؟ کہ ان متصلوں کے اوپر آپ بالفعل تقسیم طاری کریں گے. تو جب تقسیم طاری کرو گے تو تقسیم کو آپ کہتے ہیں قبول کس نے کیا؟ تو ہم کہتے ہیں اس میں کیا دلیل ہے کہ وہ متصل تو ثابت ہوئے لیکن وہ آگے قابل للانفصال ہیں. ہم نہیں مانتے کہ وہ آگے تقسیم کو قبول کرتے ہیں. اب بتاؤ تمہارا حیولہ ثابت ہو گیا؟ نہیں سمجھے ہو؟ اس دلیل سے تو صرف اتنا ثابت ہوا کہ آخر میں جا کے انتہا ضروری ہے اجسام متصلہ پر. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو وہ جو آخر میں اجسام متصلہ مان لیا چلو وہ متصل ہیں، اتصال تو ثابت ہو گیا لیکن حیولہ ثابت ہو گیا. حیولہ کب ثابت ہوگا؟ کہ وہ اجسام آگے تقسیم کو بھی قبول کریں. تو پھر تم کہہ سکو گے کہ یار تقسیم کس نے قبول کی؟ مقدار نے نہیں کی، صورت جسمیہ نے نہیں کی، تو یہاں کوئی اور شے ہے تو حیولہ ثابت ہو جائے گا نا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ جو آخر میں اجسام متصل لازم آئے وہ سرے سے آگے تقسیم قبول کرتے ہیں. اب لاؤ تمہارا حیولہ کدھر ہے؟ نہیں سمجھے ہو؟ اور اس کی مثال دے رہا ہے. میں جی مثال دے رہا ہوں. پہلے دیکھو دیمقراطیس ایک حکیم گزرا ہے حکما میں سے. وہ کہتے ہیں کہ میاں اجسام جو ہے نا، اجسام ان کی انتہا، تقسیمات کی انتہا ایسے اجسام پر ہوتی ہے میاں جو آگے تقسیم قبول نہیں کرتے. جسم تقسیم قبول کرتا ہے، کرتا 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 آخر میں ایسے اجزاء آ جائیں گے کہ وہ آگے تقسیم کو قبول نہیں کرتے. وہ کیوں نہیں کرتے؟ کہتے یار وہ اتنے چھوٹے ہیں اور اتنے سخت ہیں کہ اپنے صغر اور صلابت کی وجہ سے وہ تقسیم نہیں قبول کرتے.
اتنے سخت. استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کٹیاں کٹین دے نہیں پھر توڑیاں توڑین دے نہیں. ڈیمقراطیس کا یہ مذہب ہے کہ آخر میں چلو تقسیم کرتے جاؤ لیکن آخر میں ایسے چھوٹے چھوٹے اجزاء لازم آئیں گے کہ وہ اتنے چھوٹے ہوں گے کہ کسی آلے کے نیچے وہ آتے نہیں ہیں. تقسیم کرو گے تو کسی آلے سے کرو گے نا, وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ کسی آلے کے نیچے وہ آتے نہیں, اور سخت اتنے ہیں کہ کسی کے آلے کا اثر قبول کرتے نہیں, کسی آلہ مقسمہ کا اثر قبول کرتے نہیں ہیں میاں. تو ڈیمقراطیس نے کہا کہ وہ جو اجسام ہیں وہ نکے نکے سخت, وہ آگے تقسیم نہیں قبول. تو میاں اب دو نا ڈیمقراطیس کو جواب. اتصال تو ثابت ہو گیا لیکن وہ آگے تقسیم قبول نہیں کرتا. تو جب آگے اس نے تقسیم قبول ہی نہیں کی ہے تو تم کہہ سکتے ہو کہ تقسیم کس نے قبول کی ہے؟ مقدار نے کی ہے کہ صورت جسمیہ نے کی ہے کہ کسی اور شے نے کی ہے؟ وہ کوئی اور شے تو جب لازم آئے گا کہ تقسیم تو پہلے قبول کرے. نہیں سمجھے ہو بات؟ اے شیوخ, تو ڈیمقراطیس کے ان کو اجسامی ڈیمقراطیسیہ کہتے ہیں. یہ جو نکے نکے ہیں نا ان کو اجسامی ڈیمقراطیس, کس کے قائد ڈیمقراطیس ہے نا. تو اجسام ڈیمقراطیسیہ اس کی مثال سمجھا گئی ہے کہ وہ آگے تقسیم کو قبول نہیں کرتے. تو تمہاری اس دلیل سے حیولہ تو ثابت نہیں ہوا. اے میاں زیادہ سے زیادہ ان بعض اجسام کو تقسیم کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو, زیادہ سے زیادہ انتہا ایسے بعض اجسام پر آ جائے گی کہ وہ متصل ہو. اتنا ضروری ہے بس, نہیں سمجھے ہو؟ تو اتصال بعض اجسام کا تو ثابت ہو گیا نفس الامر میں, لیکن اتصال سے حیولہ ثابت ہوا. ہاں وہ کہتے ہیں یہی اجسام جو نفس الامر میں متصل ثابت ہوئے نا یہ آگے تقسیم کو قبول نہیں کرتے. اب کیسے ثابت کرو گے حیولے؟ سمجھے ہو؟ اے شیوخ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ کھوپڑی میں پیچھے بیٹھ رہی ہے کہ نہیں؟ لہذا تمہاری اس دلیل سے حیولہ ثابت ہو نہیں. اچھا, ڈیمقراطیس نے ایک اور بات کی کہ یہ جو اجزاء لازم آئے نا نکے نکے, یہ اجزاء تقسیم فکی کو قبول نہیں کرتے. تقسیم کے اقسام پہلے پڑھ چکے ہو. تقسیم فکی جو قطعی اور کسری ہے, تیز دار آلے سے کرو قطعی, کند آلے سے کرو تو کسری. یہ تقسیم فکی کی دو قسمیں ہیں. اس تقسیم فکی کو یہ اجزاء ڈیمقراطیسیہ قبول نہیں کرتے. ہاں ایک بات ہے کہ تقسیم وہمی کو قبول کرتے ہیں کہ وہم تو مدانی ہے نا, وہ تو ہر جگہ گھستا ہے. سمجھائیے؟ تو وہم جو ہے وہ نکے جو جزم دیکھ کے وہ اکثر اس کی ایک طرف اے ایک طرف وہ ہے, دو کے دو طرف ہو گئی ہیں, تقسیم قبول کر لی ہے. سمجھا گئی ہے؟ تو یہ وہمی تقسیم تو ٹھیک ہے لیکن فقی تقسیم کو قبول نہیں کرتے. تو چلو ہم بھی ایسا کہتے ہیں کہ وہ جو آخر میں اجسام متصل لازم آ گئے وہ اجسام متصلہ فقی تقسیم کو قبول نہیں کرتے.
خارج میں اس کے 2 ٹکڑے نہیں ہو سکتے، تو تقسیم خارجی تو قبول نہیں کرتے، لیکن تقسیم وہمی کو چلو قبول کر لیتے. تو تم کہو گے کہ تقسیم وہمی کو جس نے قبول کیا وہ کیا چیز ہے؟ مقدار ہے کہ صورت ہے کہ کوئی اور شے ہے؟ تو مقدار اور صورت تو نہیں ہے، تو کوئی اور شے ہوگی، تو اس شے کا نام حیولہ ہے. ہم کہتے ہیں وہ حیولہ تمہارے وہم میں لازم آ گیا، خارج تو نہیں ہے. تو حیولہ ثابت ہو گیا، لیکن کدھر؟ وہ تمہاری کھوپڑی میں. ایسا نہیں ہے؟ خارج میں حیولہ ثابت ہوا، سمجھائیے. تو وہ تو زیادہ سے زیادہ حیولے کو ثابت کرو گے تو تمہاری کھوپڑی میں ایک کیڑا ہوگا جس کا نام حیولہ. خارج میں تو حیولے نام کی کوئی شے ثابت نہیں ہوئی ہے. سمجھے ہو کیسے دھجیاں بکیر دی ہیں میدری نے فلاسفہ کے حیولے کی. سمجھائیے نا. اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا یہ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں فلاسفہ کے رد کے لیے. یہ لوگ متکلمین ہیں، سمجھائیے نا. یہ آخر میں ان کا سارا کیا کرایا سارا تباہ کرے. بظاہر تو یعنی دلائل تو ان کے نقل کرتے ہیں، تو ان کے ٹھیک ٹھاک نقل کر کے بعد میں رگڑا جو دے دیتے ہیں. سمجھائیے. تو میاں جب حیولہ ثابت نہیں ہوا تو جسم کیا مرکب ہوگا حیولہ صورت سے؟ تو وہی متکلمین والا مذہب ثابت ہو گیا. کیا اجزال اثر جزا سے مرکب ہے؟ سمجھے ہو. یہ ہوتا ہے میں صاحب میدری کا. یہ جو صدرہ میں بھی یہی حال ہے. رضوی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے استاد ہیں، وہ بھی ایسا بکھیرتے ہیں، فلاسفہ کے مذہب کو ایسا رگڑا لگاتے ہیں. شمس باذل میں بھی یہی حال ہے. یہ سارے متکلمین، تو ان کی کتابیں پڑھنی چاہیے میاں، ورنہ فلاسفہ کا رد کیسے کرو؟ اب یہ کتاب نہ پڑھی ہو تو نہ تمہیں فلاسفہ کی دلیل معلوم ہے حیولے کی، اور نہ اس کا رد. آج کے دور میں اتنے بڑے فلسفے آئے نہیں سر. ہاں پاکستان میں اتنے بڑے فلسفے آئے نہیں سر. فلسفے ہیں بھی نہیں، فلسفے میں بھی بڑا ہے نہیں سر. بھائی پڑھنا چاہیے نا. تو تم آگے پڑھاؤ گے نا، پھر فلسفی بنو گے نا. ہاں جو پڑھتا ہی نہیں ہے وہ پڑھائے گا پھر کیا؟ سمجھ آ گئی ہے. اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ تنظیم والے طلباء کے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں. ہزاروں طلباء کی زندگی برباد نہیں کر رہے ہیں. یہ کتابیں نہ پڑھا کر تو ہزاروں کی زندگی برباد کر رہے ہیں. پتہ نہیں قیامت میں کیا جواب دیں گے یہ لوگ. ہو طلباء تو بیچارے نہیں جانتے کہ ہم نے کون سی کتاب پڑھنی ہے کون سی نہیں پڑھنی. طالب علم استاد کے ہاتھ میں ایسا ہوتا ہے جیسے صناع اور کاریگر کے ہاتھ میں موم ہوتا ہے. موم سے کاریگر جو شکل بنانا چاہے بنا سکتا ہے. اچھی شکل بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے، بری شکل بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے. طالب علم تو اپنی زندگی حوالہ کر دیتا ہے استاد کو کہ اب میں تو دین پڑھنے کے لیے آ گیا، اب مجھ سے کوئی شے بنانا تو آپ کا کام، یہ استاد کا کام ہے. تو استاد اگر اتنا بددیانت ہے کہ وہ 2-4 کتابیں پڑھا کے تو پگڑی باندھ دیتے ہیں تو موری ہو جاتا ہے. دعا بھی کر دیتے ہیں. اور وہ بیچارہ جب معاشرے میں چلا جائے یہاں سے تو پگڑی باندھ، لیکن معاشرے میں جب گیا
تو معاشرے میں بیچارہ پھر کسی کام کا نہ ہو، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ دنیا کے کام کے ہیں اور نہ علم کے خدمت کے، سمجھائیے؟ تو پھر خسرت دنیا والآخرہ. پھر بیچارے ٹیکسی چلاتے ہیں، وہ علم کی دنیا میں جب کوئی قبول نہیں کرتا اس کو، سمجھائیے؟ تو پھر بیچارے دنیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کیا کریں؟ ان کی مجبوری ہے، پھر وہ کیا کریں؟ علم کی دنیا میں جب ان کو کوئی قبول نہیں کرتا ہے تو انہوں نے تو کچھ کرنا ہے، جب دنیا داری کے پیچھے پڑ جاتے ہیں بجائے دین کی خدمت کے، کہ دین کی خدمت کا اہل نہیں بنایا استاد نے ان کو. تو یہ سارا ٹھوکرا جو ہے یہ استاد کے ساتھ ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے میاں طالب علموں کی. اللہ اکبر کبیر. ترجمہ کروں میاں. وہا ہنا بحث اذ لا يلزم من هذا الدلیل، اس دلیل سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان شیئا من الاجسام القابلۃ للانفکاک، کہ اجسام قابلہ للانفکاک میں سے کوئی بھی یجب ان یکون فی نفسہ متصلا، فی نفسہ اس کو متصل ہونا چاہیے، بلکہ جو لازم آیا کیا اس دلیل سے، بل غایۃ ما یلزم منہ، بلکہ انتہائی چیز جو اس دلیل سے لازم آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہ یجب انتہاؤها الی اجسام لا مفصل فیہا بالفعل، زیادہ سے زیادہ یہ لازم آ گیا کہ ان کی انتہا ایسے اجسام پر ہوگی جن میں مفصل بالفعل نہیں ہوگا، یعنی وہ متصل بالفعل ہوگا. انتہا میں ایسے اجسام آئیں گے، یہ لازم آ گیا زیادہ. سمجھ آ گئی ہے؟ وَيَجُوزُ أَن تَكُونَ هَذِهِ الْأَجْسَامُ الْمُتَّصِلَةُ الَّتِي تَنْتَهِي إِلَيْهَا الْأَجْسَامُ الْقَابِلَةُ لِلْانْفِكَاكِ غَيْرَ قَابِلَةٍ لِلْانْفِكَاكِ. دیکھا، جائز ہے کہ ہو وہی اجسام متصل جن کے اوپر منتہی ہو گئی ہیں وہی اجسام قابل للانفکاک، وہ کیا ہوں؟ غیر قابل للانفکاک. متصل تو ثابت ہوا، لیکن اب آگے تقسیم کو قبول کرتا ہے یہ نہیں مانتا ہوں، وہ قابل للانفکاک آگے نہیں ہے میاں. وَكَيْفَ لَا، کیسے یہ بات نہیں مانی جائے گی؟ ہم کہتے ہیں وہ آگے قابل للانفکاک نہیں ہے. اس کی مثال اب دیتے ہیں کہ وَقَدْ قَالَ ذِي مِقْرَاطِيس، مقراطیس کا قول اس پر دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. ذی مقراطیس نے کہا کہ ان مبادی الاجسام اجسام صغار، کہ اجسام کے اجزاء، مبادی اجسام کے اجزاء کیا ہیں؟ اجسام صغار صلبۃ، چھوٹے چھوٹے اجسام ہیں جو سخت ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے ہیں اور سخت بھی ہیں. لا تقبل الانفکاک، وہ آگے تقسیم کو قبول نہیں کرتے. وَإِنْ كَانَتْ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ الْوَهْمِيَّةِ، اگرچہ قسمت وہمی کو قبول کرتے ہیں لیکن تقسیم فکی کو قبول، خارجی کو قبول نہیں کرتے. تو فلا بد لاثبات المرام من نفی هذا الکلام، اپنے مقصود تک پہنچنے کے لیے پہلے اس کلام کا رد کرو کہ میاں ذی مقراطیس جو اتنا بڑا حکیم ہے وہ کہتے ہیں کہ انتہا ایسے اجسام پر ہو جاتا ہے جہاں آگے وہ تقسیم قبول نہیں کرتے. تو وہ امر متصل تو ہیں لیکن آگے وہ تقسیم کو قبول، تو پہلے ذی مقراطیس کے مذہب کا رد کرو، پھر جا کے جب وہ تقسیم کو قبول کرے تو تمہارا حی اللہ ثابت ہوگا. سمجھے ہو؟ اس لیے فرماتے ہیں
فلا بد لاثبات المرام، اپنے مقصود کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے من نفی هذا الکلام، کہ دیمقراطیس کے کلام کو پہلے نفی کرو، اس کا رد کرو. وَدُونَهُ خَرْطُ الْقَطَادِ، اور اس کے ادھر ادھر ابھی کی کر کے ٹہنیوں کو کانٹوں سے صاف کرنا ہے. اس کلام کی نفی سے پہلے آپ نے کی کر کے شاخوں کو کانٹوں سے صاف کرنا ہے. نہیں سمجھو؟ یہ مقولہ ہے عرب کا کہ کوئی کام بہت مشکل، اس میں بہت زیادہ تکلیف ہو، سمجھ آئیے، تو کہتے ہیں میاں اس کام کے انجام تک پہنچنے سے پہلے کیا ہے؟ وَدُونَهُ خَرْطُ الْقَطَعِ، اس سے پہلے آپ نے خرط القطاد کرنا ہے. قطاد کہتے ہیں وہ کانٹے دار درخت کی ٹہنیاں نہیں ہوتی، وہ شاخیں. اس اچھا کانٹے دار درخت کون سا ہے؟ ککر کا، سمجھائیے. تو پھر خرط کس کو کہتے ہیں؟ جو لوگ اس کو صاف کرتے ہیں نا کانٹوں سے، وہ ایسا کرتے ہیں کہ ٹہنی کو تو بیخ کاٹ لیا نا درخت سے، وہ لمبے شاخ کو، تو شاخ میں تو کانٹے اتنے تھے، اب اس کو کانٹوں سے صاف کرنا ہے. تو کیسے کریں گے کہ وہ ٹہنی کو سرے سے پکڑ لیتے ہیں، پھر وہاں ایسی انگلیاں رکھ لیتے ہیں، اوپر سے آتے ہیں، تو چونکہ وہ کانٹے ایسے ہوتے ہیں، اوپر سے جب آتے ہیں انگلیاں لاتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ وہ کانٹے گرتے جاتے ہیں، تو آخر تک لا کر تم، لیکن وہ آخر تک پہنچنے سے کئی جگہ اس کے ہاتھوں خون آلود ہو جاتے ہیں. اسے کہتے کام آسان نہیں میاں، اپنے آپ کو زخمی کرانا ہے تو ککر کے کانٹوں کو صاف کرو، سمجھائیے. تو یہ خرط القطاد ہے، دیمقراطیس کے مذہب کو باطل کرنے کے لیے آسان کام نہیں ہے شیخا. یہ خرط القطاد کرنا پڑے گا. سمجھا گئی ہے؟ چلو الحمد